سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11، سورۃ الانعام کا دوسرا رکوع اور 7ویں پارے کا 8واں رکوع۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں ان مذاق اڑانے والوں سے، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، کفر اختیار کرنے اور جھٹلانے کا کیا انجام ہوا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ قل للہ، آپ فرما دیں اللہ کا ہے۔ اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو آپ فرما دیں اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کے خلاف جواب دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ بت جن کو مشرکین پوجتے ہیں وہ بت بے جان پتھر ہیں، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود دوسروں کے مملوک ہیں، ان پتھروں کے لوگ مالک ہوتے ہیں۔ آسمان و زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، حی ہے، قیوم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، ہر شے پر متصرف اور حکمراں ہے، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں۔ تو آسمان و زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو حی، قیوم، ازلی، ابدی، قادر مطلق ہو، ہر چیز پر متصرف، حکمراں ہو، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں۔ ایسا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے تمام آسمان و زمین اور پوری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ فرشتوں، انبیاء، اولیاء کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ قل للہ، آپ فرما دیجئے اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے کرم کے ذمے پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ خلافی اور کذب اس کے لیے محال ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ رحمت عام ہے، دینی رحمتیں بھی ہیں اور دنیاوی رحمتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، توحید اور علم کی طرف جو ہدایت عطا فرمائی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو معرفت دی، توحید کا علم دیا اور ہدایت کا علم دیا، اور کفار کو جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور سزا میں جلدی نہ فرمائی کہ انہیں توبہ اور رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو کتب علی نفس الرحمہ کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کافروں کو ڈھیل دی اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی، ایک مقررہ وقت تک انہیں زندگی دی، ان کے کفر کرنے کے باوجود دنیاوی نعمتوں کا نزول فرمایا تاکہ یہ توبہ کریں اور انہیں رجوع کا موقع ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایمان کی دولت، علم و عمل کی دولت، توحید کا علم، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں خاص ہیں مومنین کے لیے۔
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فی، اس میں کچھ شک نہیں، قیامت کا دن ضرور قائم ہوگا، اس دن جمع بھی ضرور کیا جائے گا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی کفر اختیار کر کے، جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔